اس جانور کو ذبح کرے، جانور کو خود ذبح کرے۔ بیل کے بارے میرے نبی نے فرمایا بیل کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سفر کے اندر تھے، عید قرباں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو، اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 7 افراد جو اونٹ کے اندر گائے کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور یہ 10 افراد جو اونٹ کے اندر شریک ہو رہے ہیں، ضروری ہے کہ یہ 10 افراد وہ اور 7 یہ سارے کے سارے نمازی ہونے چاہیے۔ ہماری بات یاد، صحیح العقیدہ ہونے چاہیے۔ اگر نمازی اور صحیح العقیدہ نہیں ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ نمازی کا تو کوئی بے نماز انسان میں کوئی عمل قبول نہیں، اور بدعقیدہ انسان ہو تو اس کا کون سا عمل قبول ہے؟ تو اس لیے دیکھ لیں اچھے طریقے سے، سوچ سمجھ لیں کہ جس انسان کو آپ اپنی قربانی میں شامل کر رہے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ عام طور پر لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن قربانی دے دیتے ہیں، نماز پہلے ہے قربانی بعد میں ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں بن سکتے ہیں۔ بے نمازی شخص جو ہے اس کے قربانی کے ساتھ آپ شامل کر لیں تو یہ نحوست اس کے ساتھ بھی آ جائے گی۔ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی انسان مسلمان نہیں ہوتا، یہ کافر ہوتا ہے، اس کو آپ شامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے دیکھ لیں ایسے طریقے سے کہ 7 افراد صحیح العقیدہ ہو اور وہ 7 افراد نمازی ہو تو اس بنیاد پر ان کو آپ شریک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا خود قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ کسائی کو اجرت کے طور پر آپ کھال نہیں دے سکتے، گوشت نہیں دے سکتے۔ جانور کی گوشت کو کسائی کو دے دینا، جانور کی کھال کو کسائی کو دے دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانور کسائی کو چیز میں سے کوئی چیز نہ دو، الا یہ کہ کسائی کو غریب ہے تو آپ میں سے اس کو حصہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا کہ جانور بہترین بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے اور مستحسن عمل یہ ہے، ضروری نہیں ہے، مستحسن عمل یہ ہے، صحابہ کرام کی دلیلیں موجود ہیں کہ آپ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غربا مساکین کے لیے۔ آپ چاہیں تو سارا تقسیم کر سکتے ہیں، چاہیں تو سارا آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو سارے کا سارا آپ رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہے جسے مستحسن کہا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وذخروا، کھاؤ بھی اور دو بھی، ذخیرہ بھی کرو۔ اطعموا القانع والمعتر، غریب لوگوں کو بھی کھلا دو، مسکین لوگوں کو بھی کھلا دو۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں سے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اور ایک حصہ غربا مساکین میں تقسیم کر دیں کہ غربا مساکین جنہوں نے کئی عرصے تک گوشت کو دیکھا نہیں ہوتا، کم از کم وہ بھی عید کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عید کے موقع پر خصوصی طور پر صرف گوشت اکٹھا کرنے کے معاملے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اٹھایا ہوا ہے بیگ اور گوشت اکٹھا کریں ہر گھر میں۔ ایسے لوگوں کو، جو لوگ روایتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کو آپ دیں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو واقعتاً مستحق ہیں، گھر سے نکل کر کسی سے لے نہیں سکتے ہیں، ان کے گھروں تک آپ پہنچا دیں تو سبحان اللہ کتنی ہی اچھی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور دو، لیکن اس کی تقسیم کا طریقہ کار نہیں بتلایا۔ صحابہ نے طریقہ کار بتلا دیا کہ آدھے آدھا کر لو تاکہ تینوں سسٹم میں جو ہے وہ چلا جائے، کھا بھی لو، ذخیرہ بھی کر لو تھوڑا بہت، اور پھر رشتہ داروں کو بھی دے دو، اور پھر غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ یہ بہترین صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سامعین محترم، قربانی ایک عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عظیم بنایا ہے، اور سب سے بڑی شرط اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص۔ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، جانور خریدنے سے پہلے اپنی نیتوں کو، قبلے کو درست کر لیں کہ آپ کی اگر نیت درست نہیں ہے تو آپ کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جانور خریدتے ہوئے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور آج کل ایک اور بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ جانور جو ہے وہ بڑا خوبصورت بات جانور ہوتے ہیں، ان کی قیمت ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ رکھی جاتی ہے۔ ابھی اخبار میں پڑھ رہے تھے 2 لاکھ روپے کا بیل ہے، 1 لاکھ روپے کا دمبا ہے، 1 لاکھ روپے کی بکری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عجیب سا معاملہ ہے۔ ان جانوروں کو لینے کے بجائے
آپ 1,00,000 روپے کا ایک بیل لینے کے بجائے 1,00,000 روپے کے آپ 4 بیل لے کر ذبح کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ 1,00,000 روپے کے ایک تنبا لینے کے بجائے آپ 10 تنبے لے کر 10,000 روپے کے آپ وہ ذبح کر دیں، 10 وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اس وجہ سے کہ ایک لے لیا جائے، اس کے اندر کئی پہلو آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا پہلو تو ریا کا آ جاتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا بیل لیا، 1,00,000 روپے کا تنبا لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے وہ تنبے کی قیمت نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری کی خوبصورتی کی قیمت ہوتی ہے۔ اب بارات کے اندر ہار پہنا کر دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب نے جو ہے جی 1,00,000 روپے کا تنبا لے لیا، یہ قربانی ضائع ہو گئی، عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ کو عمل وہ پسند ہے کہ جو خالصاً اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس انداز سے کیا جائے کہ جس کے اندر اخلاص اور للہیت ٹپکتی ہوئی نظر آئے۔ قربانی اخلاص پر مبنی عمل ہے، اس کو اخلاص سے کیجیے، اپنی نیتوں کو درست کرے، جانور لیتے ہوئے اس کے عیوب کا خاص طور پر خیال رکھے، اور جانور لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کھلائے پلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹا تازہ کرو، پالو اس کو، ٹھیک طریقے سے کھلاؤ پلاؤ اس کو، اس کے بعد اس کی قربانی دو۔ آپ اللہ کے نام پر قربانی دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قربانی آپ کی نجات کا باعث بن جائے، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔